بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ دوران سفر اسٹیشن پر میرے استاد محترم اپنا بیگ بھول گئے۔ یہ اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کے لیے اپنی بہن کے گھر جا رہے تھے اور اسی بیگ میں ہی ان کی نقدی اور تمام زیورات وغیرہ تھے، حتیٰ کہ کرائے کے پیسے بھی اسی بیگ میں تھے۔ جب یہ ریل گاڑی میں سوار کچھ سفر طے کر گئے تو انہیں یاد آیا کہ بیگ تو ہم اسٹیشن پر بھول گئے ہیں۔ گاڑی سے اترے اور انتہائی پریشانی کے عالم میں جب اسٹیشن پر آئے تو وہاں پر بیگ موجود نہیں تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رکشے والا ڈاکٹر اسرار احمد اپنے استاد محترم کا انتہائی ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کا رزق حلال کا ہو اور آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر ہو تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت لوٹ نہیں سکتی۔ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انسان کے اوپر جب مشکلات آتی ہیں تو اسے صرف ایک ہی ذات ختم کر سکتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اس کی طرف رجوع کر کے اپنی مشکلات کو حل کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کی مدد کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے آپ پر جو بھی مشکل آتی ہے یہ صرف امتحان ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ اس امتحان میں صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ جو لوگ صبر کر جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو صبر نہیں کرتے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے استاد محترم کی زندگی کا ہے جو انہوں نے مجھے سنایا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس واقعے کو اپنے پلے باندھ لیا اور اس واقعے کی نسبت سے مجھے ہمیشہ فائدہ ہوا اور میرا ایمان پختہ ہوا۔ میرا یقین اللہ پر اور بڑھتا چلا گیا اور میں نے کبھی رزق کی پریشانی نہیں لی۔ میری زندگی میں کوئی بھی نفع نقصان ہوا ہے تو میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ضلع ٹھٹھا میں میرے استاد محترم اور ان کی زوجہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن میاں گھر آیا تو اس کے بچوں نے کہا کہ ابو جان ہمیں پھوپھی کے ہاں لے چلیں، کافی دن گزر چکے ہیں، ہم پھوپھی کے ہاں نہیں گئے اور اب آگے عید آ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم عید پھپھو کے گھر میں کریں۔ باپ نے بچوں کو جواب دیا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم کل آپ کی پھوپھی کے ہاں چلیں گے۔ استاد محترم نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم تیاری مکمل کر لو، کل صبح ہوتے ہی ہم سفر پر چل پڑیں گے۔ بیوی نے تیاری کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ لوگ سفر پر نکل پڑے۔ یہ ریل گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا سفر رواں دواں تھا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی حیدرآباد اسٹیشن پر آ کر رک گئی۔ بے یقینی کے عالم اور بچوں کو سنبھالنے میں جلدی یہ لوگ اسٹیشن کے اوپر اپنا بیگ بھول گئے۔ ان کے بیگ کے اندر ہی سارے پیسے اور قیمتی زیورات تھے۔ یہ ابھی کچھ ہی فاصلے پر آگے نکلے ہی تھے تو ان کو بیگ یاد آ گیا کہ ہمارے پاس بیگ نہیں ہے۔ استاد محترم نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیگ کہاں گیا؟ بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بیگ کو پیچھے اسٹیشن پر بھول آئے ہیں، میں نے سمجھا ہوا تھا کہ بیگ آپ نے اٹھا لیا ہوگا۔ استاد محترم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے بھی بیگ نہیں اٹھایا، اس بیگ کے اندر ہمارا سارا سامان تھا۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو کہ ہمارا آگے سفر جاری رکھنے میں پورے ہوں گے۔ یہ تو ہم پر کافی بڑی مشکل آن پڑی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی واپس اسی جگہ پر آ کر بیگ ڈھونڈنے لگے تو انہیں یہاں پر کوئی بھی بیگ نہیں مل پایا۔ یہ ادھر ادھر بے یارو مددگار بے یقینی کے عالم میں بیگ ڈھونڈتے چلے جا رہے تھے پر بیگ نہیں ملا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ اگر کسی کا صرف 50 روپیہ گم ہو جائے تو اس کے چہرے کی کیفیت دیدنی ہوتی ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی گم ہوئی رقم اسے واپس مل جائے۔ وہ ہر لحاظ سے تگ و دو کرے گا، آس پاس سے پوچھ گچھ کرے گا، لیکن اندر سے اس کی جو کیفیت ہوگی وہ کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکے گا۔ اب ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ یہ کسی گاڑی پر بیٹھ کر آگے سفر جاری رکھ سکتے۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ میاں بیوی سوچنے لگے کہ اگر ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ لوگ بھکاری ہیں اور ڈرامہ رچا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے بہتر سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ، ہم لوگ مشکل میں پھنس گئے ہیں، ہماری مدد کیجیے، بے شک آپ ہی سب کی مدد کرنے والے ہیں۔ ہم پر مشکل آن پڑی ہے، اب ہم دوسروں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، یہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ اب آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمارا آپ ہی آخری سہارا ہے، آپ ہمیں نا امید نہیں لوٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اسی دوران ایک رکشے والا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے رکشے سے ایک بیگ اٹھایا اور بیگ اٹھا کر ان کو دے دیا۔
جب ان میاں بیوی نے دیکھا کہ یہ رکشے والا ہمیں بیگ دے رہا ہے تو ان کے ہوش خطا ہو گئے۔ یہ سوچنے لگے کہ یہ تو ہمارا ہے، پر یہ رکشے والا واپس دینے کیوں آیا ہوگا۔ انہوں نے رکشے والے سے پوچھا کہ ہم تو کافی دکھی تھے کہ ہمارا بیگ ہم سے کھو چکا ہے اور ہماری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تمہیں کس طرح معلوم چلا کہ یہ بیگ ہمارا ہے، اور یہ بیگ تمہیں کیسے ملا جو تم ہمیں واپس لوٹانے آ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ جب آپ ریل گاڑی کے نیچے اترے تھے تو بیگ رکھ کر آگے چل پڑے تھے۔ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، جیسے ہی آپ آگے گئے تو میں نے آپ کو پیچھے سے آواز دی، پر آپ لوگ میری آواز نہیں سن پائے، اس لیے میں آپ لوگوں کو ڈھونڈتا ہوا یہ بیگ دینے کے لیے یہاں تک آ پہنچا ہوں۔ یہ رہی آپ کی امانت، اسے اپنے پاس رکھیے۔ آپ اپنے بیگ کے اندر بھی سامان چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی چیزیں موجود ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے بیگ کے اندر دیکھا تو ہر چیز صحیح سلامت موجود تھی۔ بیگ کے مالک نے رکشے والے کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہنے لگا کہ آپ یہ بیگ اپنے ساتھ بھی لے کر جا سکتے تھے، پر آپ کو کیا ضرورت آن پڑی کہ یہ بیگ آپ ہمیں واپس لوٹانے یہاں تک آ پہنچے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں کب تک آپ کا بیگ لے کر اسے استعمال کرتا رہتا، آپ کے زیورات بیچ کر اپنے کام لگاتا رہتا، پر کب تک؟ یہ دنیا فانی ہے، ہم سب لوگ مرنے والے ہیں، یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنے والے، اسی لیے میں نے آپ کی امانت آپ تک پہنچانا زیادہ ٹھیک سمجھا۔ حالانکہ جب میں نے آپ کا بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں موجود زیورات اور نقدی کو دیکھ کر میرے دل نے چاہا تھا کہ اس سے اور نہیں تو کم از کم میرے 2-4 سال سکون سے گزر جائیں گے، اور شیطان میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالنے لگا کہ یہ تجھے اللہ نے ہی دیے ہیں، یہ تیرا حق ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا ضمیر مجھے مطمئن نہ کر سکا کہ جس رب نے آج اتنا عرصہ تک مجھے میرے بیوی بچوں کو کھلایا، وہ آگے بھی مجھے اپنے جمع کیے گئے اور وسیع رزق کے سمندر سے مجھے نوازے گا، اور میں یہ بیگ آپ کو لوٹانے آ گیا۔ باقی اجر تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور وہی ذات ہے جو ہر کسی کو کھلا رہی ہے، اور وہی ذات ہے جو ہر کسی کو اس دنیا کے اندر بسا رہی ہے، اور وہی ذات ہے جو ہر کسی کو کامیاب بنا رہی ہے۔ رکشے والا ان کو سامان دے کر واپس جانے لگا تو انہوں نے زبردستی رکشے والے کی جیب میں کچھ پیسے ڈالے، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور جاتے ہوئے بس یہی کہا کہ آپ اللہ سے میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ وہ میری دین دنیا میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور وہ چلا گیا۔ میاں بیوی دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے کہ اس دنیا میں جہاں بے شمار برائیاں ہیں، جہاں بے شمار لوگ برے اعمال کرتے ہیں، بری حرکات کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، اسی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگوں کے کام آتے ہیں، جو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور آگے اپنا سفر اپنی منزل پر رواں دواں ہو گئے۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ مزنگ گاؤں کا نمبردار ملاقات کے لیے ایک روز آیا۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ سے ایک ملنگ نے گاؤں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ دوپہر کے وقت موسم گرما کی شدید تمازت میں بھی وہ آگ جلا کر باہر دھوپ میں بیٹھتا ہے اور دن بھر چلم پیتا رہتا ہے، اور دور دور سے لوگ اپنی مرادیں لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ کسی سے وہ گھی کا کنستر وصول کرتا ہے، کسی سے گندم کی بوری یا چاول یا چینی کے انبار، خاص طور پر عورتوں سے سونے چاندی کی انگوٹھیاں اور چوڑیاں تک اتروا لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی فرمائشیں پوری نہ کر سکے تو وہ جلال میں آ کر سائل کی جانب اپنا ہاتھ جھٹکتا ہے۔ اس عمل سے سائل کے بدن کا کوئی حصہ سن ہو کر مفلوج سا ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے چارپائی پر ڈال کر گھر لے جاتے ہیں، جہاں پر 1.5-2 ماہ وہ یہ اذیت کاٹ کر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے درجنوں کیس علاقے میں رونما ہو چکے ہیں۔ نمبردار نے کہا کہ ساری آبادی اس کے خوف سے سہمی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ یہ عجیب واقعہ سن کر مجھے شوق آیا کہ میں خود وہاں جا کر اس بھید کا کھوج لگاؤں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر سول اسپتال سے ایک سٹریچر منگوا کر گاڑی میں رکھوا لیا، ایک اردلی اور نمبردار کو اپنے ساتھ بٹھا کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ 50-55 میل کا سفر تھا۔ راستہ بھر میں لگاتار آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھتا رہا۔ میں نے گاڑی گاؤں کے قریب رکوائی، نمبردار سے کہا کہ وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہے، میں اکیلا ہی ڈیرے پر جاؤں گا، اگر میں نصف گھنٹے تک واپس نہ آیا تو وہ سٹریچر لے کر وہاں آ جائیں۔ ڈیرے پر ایک کالا بدن قریب المنظر شخص دھوپ میں بیٹھا چلم پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بال اس طرح لٹک رہے تھے جیسے کھجور کے درخت کی شاخوں سے تیز تیز لمب کانٹوں کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ سامنے آگ کے الاؤ کے قریب چند چٹائیاں بچھی ہوئی تھی۔ چٹائیوں پر کچھ مرد اور چند خواتین ادب سے 2 زانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ باری باری ہر شخص
ملنگ کو مخاطب کرتا تھا، حضرت جی میری عرض سنو۔ لیکن سرخ سرخ آنکھوں والا ملنگ کسی کی عرض سننے کے موڈ میں نہ تھا، بلکہ کش پر کش لگا کر ٹن بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے ملنگ کو للکارا، ارے او بدماش غنڈے، بولتا کیوں نہیں؟ کیا گونگا ہے؟ یہ سنتے ہی چٹائیوں پر بیٹھے لوگ اٹھ کر بھاگ گئے۔ دور کھڑے ہو کر مجھے نصیحت کرنے لگے، شہری بابو، ملنگ کا تجھے معلوم نہیں، یہ جلالی بابا ہے، تم کو بھسم کر ڈالے گا۔ میری للکار سن کر ملنگ بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے چلم ہاتھ سے رکھ دی اور زور سے چنگھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ملنگ نے 5-7 بار زور زور سے جھٹک کر میری جانب اپنا ہاتھ مارا۔ 1-2 لمحوں کے لیے بازوؤں میں ہلکی سی سنسناہٹ تو ضرور ہوئی، لیکن فوراً ہی رفع بھی ہو گئی۔ اپنے عمل کی اس ناکامی پر ملنگ گھٹنوں پر سر دے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اسی دوران نمبردار اور میرا اردلی بھی کار لے کر وہاں آ گئے۔ اب گاؤں کی آبادی کا بڑا حصہ یہ تماشا دیکھنے وہاں جمع ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ کوئی شیطانی عمل ہے، اللہ کے کلام کی برکت سے عمل ٹوٹ گیا ہے۔ اب تم بے خوف ہو کر آگے آؤ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس کے ایک ایک جوتا لگاؤ۔ یہ سن کر گاؤں کا ایک زندہ دل نوجوان زور سے لا حول پڑھتا ہوا آیا اور ملنگ کو زمین پر الٹا لٹا کر اس کی پیٹھ پر گھوڑے کی طرح سوار ہو کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد باری باری مرد، عورتیں اور بچے آتے اور لا حول پڑھ کر ملنگ کو 1 یا 2 جوتے رسید کر جاتے۔ میرے کہنے پر نمبردار نے ملنگ کا حجرہ بھی کھولا، جو گھی کے کنستروں، شہد کی بوتلوں، گندم اور چاولوں کی بوریوں، نئے کپڑوں کے بنڈلوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ڈبوں سے اٹھا بھرا ہوا تھا۔ میں نے مقامی معززین کی ایک کمیٹی بنا کر یہ سارا مال ان کے سپرد کر دیا اور کہا کہ جن جن لوگوں کی ملکیت ثابت ہو وہ مال انہیں واپس کر دیا جائے، اگر کچھ اشیاء بچ جائیں تو انہیں غریب غربا میں بانٹ دے۔ اس ملنگ کو اپنی کار میں بٹھا کر جنگ لے آیا۔ میں نے اسے بہت کریدنے کی کوشش کی کہ اس نے یہ شیطانی اور سفلی عمل کب اور کیسے سیکھا، لیکن سارا راستہ وہ چپ سادے بیٹھا رہا۔ جنگ پہنچ کر میں وہاں کے ایس پی آغا شجاعت علی کے پاس گیا اور ساری روداد سنا کر پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آغا صاحب بولے، مقدمہ بھی دائر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے مقدمات میں بیشتر لوگ ملنگوں کے خلاف گواہی دینے سے گھبراتے ہیں، اس لیے ایسے مقدمے اکثر کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں، ہمارا چھتراؤ کرنے والا بڑا اچھا ماہر ہے، وہ 2 دن میں چھتراؤ کر کے اس کے سر سے شیطان کا بھوت اتار دے گا۔ اس کے بعد ہم اسے ضلع جنگ سے نکال باہر کریں گے، جہاں اس کے سینگ سمائے وہاں چلا جائے۔ بعد میں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس سفلی عمل کے سینگ کہاں سمائے۔ 2 بڑے ذمہ داروں کا تذکرہ کیے بغیر جنگ میں میرے ملاقاتیوں کا سلسلہ تشنع تکمیل رہ جائے گا۔ ایک روز ایک بڑے ذمہ دار صاحب ملاقات کے لیے آئے۔ خود تو بڑی حد تک ناخواندہ تھے، لیکن تعلیمی فضائل اور فوائد پر ایک طویل تقریر کرنے کے بعد بولے، جناب آپ اس ضلع کے لیے نیکی کا ایک کام بھی کرتے جائیں۔ فلاں گاؤں میں اگر ایک پرائمری سکول کھول دیا جائے تو اس علاقے پر یہ ایک احسان عظیم ہوگا۔ اگر آپ قبول فرمائیں تو بندہ سکول کے لیے زمین مفت، کمروں کی تعمیر کے لیے 20,000 روپیہ نقد اور 1 برس کی تنخواہ اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے حاضر ہے۔ میں نے ان کی روشن خیالی اور فیاضی کی تعریف کر کے کہا، نیکی اور پوچھ آپ جب فرمائیں گے سکول کھولنے کا بندوبست ہو جائے گا، بلکہ میں تو یہ کوشش بھی کروں گا کہ اس سکول کا افتتاح کرنے کے لیے وزیر تعلیم کو بذات خود یہاں مدعو کیا جائے۔ ذمہ دار میری جان و مال کو دعائیں دیتے ہوئے تشریف لے گئے۔ کوئی 1 ہفتہ بعد اسی علاقے کے ایک اور بڑے ذمہ دار ملنے آئے۔ پہنچتے ہی انہوں نے روحانسا ہو کر شکوہ شروع کر دیا، جناب میں نے کیا قصور کیا ہے کہ مجھے اس قدر کڑی سزا دی جا رہی ہے؟ بندہ بالکل بے گناہ ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس شکوے کی وضاحت طلب کی کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کون ہے جو یہ ظلم کروا رہا ہے۔ انہوں نے گلوگیر آواز میں تفصیل سنائی کہ پچھلے ہفتے سکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھا وہ یہ سکول اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ میرے گاؤں میں کھلوا رہا ہے۔ ہمارے درمیان پشتوں سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ پہلے ایک دوسرے کے مویشی چرا لیتے تھے، کبھی ایک دوسرے کے مزاروں کو قتل کروا دیتے تھے، کبھی ایک دوسرے کی فصلیں اجاڑ دیتے تھے، لیکن اب وہ کمینہ میرے گاؤں کی نسلیں برباد کرنے پر اتر آیا ہے۔ اس لیے آپ سے سکول کھولنے کا وعدہ لے کر گیا ہے۔ فروغ تعلیم کے فضائل پر
یہ نرالی منطق سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گزارش کی کہ آپ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے کیوں نہیں دیتے؟ جو پیشکش انہوں نے کی ہے اگر وہی بات آپ بھی اٹھا لیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے گاؤں میں بھی یک وقت ویسا ہی سکول قائم کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر ان کی کسی قدر تشریفی تو ہوئی، لیکن اس کے بعد دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اپنی فیاضی کی پیشکش لیے دوبارہ میرے پاس نہ آیا۔ کچھ عرصہ بعد میں نے یہ واقعہ جھنگ کے بیرسٹر یوسف صاحب کو سنایا تو وہ مسکرا کر بولے، حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، تعلیم جیسی خطرناک وبا کو اپنے گاؤں سے دور رکھنے کے لیے دونوں نے اسے مشترکہ فرض سمجھ کر مکا کر لیا ہوگا۔ ایک روز میں گھر واپس آیا تو برآمدے میں ایک صاحب بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے عربی لباس پہنا ہوا تھا اور عطر کی خوشبو میں بسے ہوئے تھے۔ ان کی بڑی شاندار سیاہ داڑھی تھی، آنکھوں میں سرما تھا اور ہاتھ میں سفید نگوں کی تسبیح کھٹا کھٹ چل رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی حال ہی میں عمرہ کر کے آئے ہیں اور کل رات داتا صاحب کے مزار پر مراقبہ کر رہے تھے۔ داتا صاحب نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ میری خدمت میں حاضر ہو کر مجھے تحفہ دیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک جائے نماز، ایک تسبیح، آب زمزم کی ایک سربہ مہر بوتل اور کھجوروں کا تحفہ دیا، اور ساتھ ہی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر ان کے مزار پر حاضری دوں۔ آپ وضو کر کے تیار ہو جائیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ یہ نادر شاہی حکم مجھے عجیب سا لگا۔ بھلا داتا صاحب کو کیا پڑی کہ وہ ایک اجنبی کو اس طرح میرے پیچھے بھگاتے پھرے؟ ان کی بات کا مجھے یقین تو نہ آیا، لیکن ان کی نورانی وضاحت کے سامنے میری صاف طور پر انکار کرنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ میں نے کسی اور وقت حاضری کا بہانہ بنایا تو وہ جلال میں آ گئے اور بزرگوں کے احکام کی نافرمانی کے سنگین نتائج سے مجھے خوب ڈرایا۔ ان کی چرب زبانی سے مروب ہو کر میں نے انہیں اپنی کار میں بٹھایا اور داتا صاحب پہنچ گیا۔ داتا صاحب پہنچتے ہی 10-12 آدمیوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک صاحب نے سبز رنگ کا ایک مخملی دوپٹہ میرے سر پر پگڑی کے طور پر باندھ دیا۔ کچھ لوگوں نے میرے گلے میں گیندے کے پھول کے ہار ڈالے اور پھر وہ سب مجھے دھکیل دھکال کر ایک حجرے میں لے گئے۔ حجرے میں بیٹھتے ہی نعت خوانی شروع ہو گئی اور پھر زردہ، قورمہ، کباب، مرغ مسلم اور طرح طرح کی نعمتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ میں نے کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے صاف انکار کر دیا۔ سب نے شور مچایا کہ یہ داتا صاحب کا تبرک ہے، اسے کھا کر برکت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن میں معافی مانگ کر اٹھنے لگا تو اچانک عربی لباس والے بزرگ نے کاغذوں کا ایک پلندہ میرے حوالے کر کے کہا، آپ اسے گھر جا کر پڑھیں، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق ہے، اس پر عمل کرنے سے آپ کو فلاح نصیب ہوگی۔ یہ کاغذات ایک متروکہ سینما ہاؤس کی الاٹمنٹ کے متعلق تھے۔ میں نے اسے متعلقہ فائل نکلوا کر دیکھی تو یہ خدا کھلا کہ عربی لباس والے بزرگ ایک شہر کے لوکل باشندے اور پیر تھے۔ وہاں پر ایک مقامی سینما انہوں نے جعل سازی سے اپنے نام الاٹ کر رکھا تھا۔ اب انہوں نے درخواست دے رکھی تھی کہ یہ الاٹمنٹ ان کے نام کنفرم کر دی جائے۔ میں نے داتا صاحب والے ڈھونگ کا قصہ بورڈ کے ایک اور ممبر کو سنایا تو انہوں نے بتایا کہ یہی حضرت ان کے پاس کچھ اور طرح کا سامان لے کر تشریف لائے تھے اور غصے میں آ کر انہوں نے ان پر اپنا کتا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا افسوس رہا کہ بورڈ نے صرف ان کے سینما کی الاٹمنٹ منسوخ کی اور ان پر جعل سازی کا مقدمہ دائر نہ کیا۔ اسی طرح ایک صاحب نے اپنی درخواست میں لکھا تھا کہ وہ جو جائیداد بھارت چھوڑ آئے ہیں ان میں دہلی کا لال قلعہ ہے، انہیں اس کی عظمت کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا شجرہ نسب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ براہ راست ملتا ہے۔ ایک سرکس والے نے اپنے شیر کا معاوضہ مانگا تھا جسے وہ بھارت چھوڑ آیا تھا۔ بورڈ کے ممبروں نے اسے بتایا کہ ہم تو صرف غیر منقولہ جائیداد کا معاوضہ دیتے ہیں، شیر تو چلتا پھرتا متحرک درندہ ہے، اس کا معاوضہ دینا بورڈ کے اختیار میں نہیں۔ سرکس والے نے جواب دیا کہ صاحب، شیر تو پنجرے میں بند رہتا ہے، پنجرا تو غیر منقولہ ہے۔ ایک صاحب 5 تانگے باہر چھوڑ آئے تھے اور ان کے کسی فیکٹری کے طلبگار تھے۔ ان سے بھی یہی کہا گیا کہ تانگے غیر منقولہ جائیداد کے شمار میں نہیں آتے، اس لیے ہمارا بورڈ ان کا معاوضہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا تھا۔ درخواست دہندہ نے کہا کہ جناب، میرے تانگے غیر منقولہ تھے کیونکہ میں ان میں گھوڑے نہیں جوتتا تھا۔ ایک شخص محمد بشیر ضلع لدھیانہ کے کسی گاؤں میں آٹا پیسنے کی مشین لگائی ہوئی تھی۔
اس نے اس کی قیمت 2200 روپے درج کی ہوئی تھی۔ مشین خریدنے کی اصل رسید بھی درخواست کے ساتھ منسلک تھی۔ ہمارا بورڈ 5000 روپے سے زیادہ مالیت کے اثاثوں کا فیصلہ کرتا تھا۔ میں نے محمد بشیر سے کہا کہ اگر اس نے اپنی مشین کی قیمت 2200 کی جگہ 5000 روپے درج کی ہوتی تو بورڈ اسے ضرور معاوضہ دے دیتا، کیونکہ اس کے کاغذات بڑے صاف اور سچے ہیں۔ اس نے جواب دیا، اچھا میری قیمت ہی 2200 روپے ہے تو میں 5000 کیسے لکھ دیتا؟ میں نے کہا، تم نے یہ مشین 8 برس پہلے خریدی تھی، اب تو قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب تو اس کی قیمت 5000 سے اوپر ہو گئی۔ محمد بشیر نے کہا، صاحب آپ بھی بڑے بھولے ہیں، پرانی ہو کر تو مشین کی قیمت گھٹتی ہے، بڑھا نہیں کرتی۔ محمد بشیر کو ہم کچھ نہ دے سکے، لیکن وہ ہمیں بہت کچھ دے گیا۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارے بورڈ کو جھوٹ، فریب اور لالچ کے جس طوفان بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس ماحول میں محمد بشیر جیسے انسان دیانت اور امانت اور پاکیزگی کے وہ ستون تھے جن کی برکت سے قومیں زندہ رہتی ہیں۔